السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور عید مبارک کی تیاریاں کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے اور اچھے اچھے کپڑے خرید رہے ہوں گے، شاپنگ ہوگی آپ کی۔ اور ماشاء اللہ سے ہماری شاپنگ تو ہو چکی ہے، ہمارے سب کے کپڑے آ چکے ہیں، بس پاپا کے اور بھائی کے کپڑے باقی ہیں، ہم سب بہنوں کے اور امی کے کپڑے آ چکے ہیں، بس ان کو سلنا باقی ہے۔ اور آج میں آ گئی ہوں شاپ پر، تو آج میں ان کی کٹنگ تو ان کی ہو چکی ہے اور آج میں ان کی اسٹچنگ کروں گی اور اسٹچنگ کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی اپنے یوٹیوب چینل پر، جو عظمیٰ خان ڈیزائنر کے نام سے ہے میرا چینل، جس پر میں اسٹچنگ کی ویڈیو ڈالتی ہوں۔ اور پھر یہاں پر ہو رہی تھی سحری، تو ہم بنا رہے تھے کھانا۔ میں اٹھ گئی تھی، امی بھی، کیونکہ روز امی دیر سے اٹھتی ہے، لیکن آج ہم دونوں ایک ساتھ ہی اٹھے تھے، اور کیونکہ آج جمعے کا روزہ سب رکھتے ہیں اور دونوں بھائی اٹھے تھے، ہم چاروں بہنیں تھیں، امی تھی، 7 لوگ تھے ہم ملا کر کل ٹوٹل، اور ہم 7 لوگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سحری میں روز کھانا کھاتے ہیں تو بھوک لگتی ہے اور پیٹ کو بھی عادت ہو جاتی ہے کہ دماغ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا یہی مین ٹائم کھانے کا ہے، اور اسی ٹائم پر ہمیں بھوک لگتی ہے، کیونکہ جو بھائی ہے وہ بھی اچھے خاصا کھانا کھاتے ہیں، اور دونوں بھائی ہیں کیونکہ جو باہر کام کرتے ہیں تو ان کو بھوک تو لگتی ہے زیادہ، ظاہر ہے وہ کھانا تو کھائیں گے ہی، کیونکہ ہم تو ایک روٹیاں کھاتے ہیں سب، بس میں صرف 1 روٹی کھاتی ہوں، ورنہ میری بہن کب کوئی 3 کھاتی ہے، کوئی 2، کوئی 4 ایسے روٹیاں کھاتی ہے۔ اور پھر یہاں پر آ گئی تھی میں شاپ پر، جو میرے ضروری کام رکے ہوئے تھے، میں نے سوچا آج امی اور میری بہن بھی آئی تھی اور وہ بول رہی تھی کہ آج ہم دونوں سلیں گے، میری بہن اپنا سوٹ سل رہی تھی اور امی اس کی سلوار سل رہی تھی، کیونکہ اس کو جمعے کے دن پہننا تھا، اس کو جمعہ پڑھنا تھا نئے سوٹ میں۔ اور پھر میں نے سوچا کہ میں اتنا اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کروں، اتنا میں کٹنگ کر لیتی ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ آج جو میرے پاس آج ایکسٹرا کپڑے پڑے ہیں، 6 جوڑی ہیں میرے پاس کپڑے، میں سوچ رہی تھی کہ عید سے پہلے ہی ان کو جلدی ختم کر دوں، اور ماشاء اللہ سے آج 27 کی رات ہے، اور آج مجھے لگتا ہے آج شاید کلام پاک پوری ہوگی مسجد میں، اور آج کے دن ہم لوگوں کو بھی اپنی کلام پاک پوری کر لینی چاہیے۔ تو میرے کچھ ابھی پارے بچے ہیں جن کو میں رات کو جا کر پڑھوں گی، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج رات کو سوؤں نہیں، میں پوری رات پڑھتے رہوں کلام پاک۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے سلائی کا کام کتنا بھاری اور کتنا اسٹرگل ہوتا ہے سلائی کے کام میں، اور سب کام آنکھوں کا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر گھر میں جا کے جیسے میں سلائی کرتی ہوں پورے دن، اور پھر میں گھر میں جا کے کلام پاک پڑھتی ہوں، آنکھوں میں سے ایسے آگ سی نکلتی ہے، گرماہٹ سی ہوتی ہے، بس ایسے نیند آنے لگتی ہے کلام پاک پڑھتے ہی، لیکن پھر بھی میں نیند کو اگنور کر کے میں پڑھتی ہوں، 1-1.5 پارہ میں پڑھتی ہوں ڈیلی۔ اور اگر 7 دن بیچ میں آف رہا تو میں نے کلام پاک تو پڑھی نہیں 7 دن تک، پیریڈس کے وقت، پھر اس میں تو میری کلام پاک چھوٹ گئی۔ اب میرا 18واں پارہ لگا ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ 12 پارے ہیں، اور میں اپنی بہن کو بول کر آئی تھی کہ آج تم تینوں لوگ 1-1 پارہ پڑھ دینا، تو 3 پارے ہو جائیں گے، 9 پارے بچیں گے، اور 9 پاروں کو میں رات کو پڑھ دوں گی، اور 9 پاروں کو میں 5 پارے رات کو پڑھ دوں گی اور 4 پارے اگلے دن پڑھ دوں گی۔ جب میری کلام پاک پوری ہو جائے گی تو میں کلام پاک بخشوا دوں گی، کیونکہ میری 2 کلام پاک ہے پینڈنگ میں، اور ایک کے 19 پارے ہیں اور ایک کے 18 پارے ہیں۔ ماشاء اللہ سے میں سوچ رہی تھی کہ میری 2 کلام پاک ہے نا، تو میں ایک تو ان کو رمضان میں بخشوا دوں گی، اور ایک قرآن شریف کو میں رمضان المبارک کے مطلب عید کے بعد میں بچوں کو بلا کے اور دعا کروا دوں گی، سورہ یاسین پڑھواؤں گی، اور بچوں کو بلا کے ان کی دعوت کر دوں گی، کیونکہ جب گھر میں تھوڑا ایسا دعا وغیرہ کرواتے ہیں تھوڑا اچھا لگتا ہے، برکت سی ہوتی ہے، خیر برکت ہوتی ہے اگر ہم دعا کروائیں گے، سورہ یاسین پڑھوائیں گے۔ آپ لوگ بھی پلیز دعا کروایا کریے، کیونکہ دعاؤں سے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے گھر میں دعا کروائیں گے تو آپ کی ساری مشکلیں آسان ہوں گی، ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی، کیونکہ میرے ساتھ بھی معجزہ ہوا تھا جب پچھلے سال عید پر میری خواہش تھی کہ میں اپنی شاپ اوپن کروں، اپنا ایک اچھا سا بوٹیک بناؤں، اور کہیں روڈ پہ میں اپنا اچھا سا میرا بوٹیک چلے، تو مجھے بہت سخت پیسوں کی ضرورت تھی، تو ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی،
پتہ نہیں، ہاں شاید 70,000 بار ہم نے استغفر اللہ پڑھا تصویر پر، اور 70,000 بار استغفر اللہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے کلام پاک پڑھوائی، دعا کروائی اور پھر یاسین بھی پڑھوائی، اور پڑھواتے ہی ہم نے پورا جب ہمارے یہ ہم نے کروا دیا پورا ایریا، تو اس کے بعد ہی ہمارے اگلے دن جو میری خالہ کے لڑکے ہیں جو ہمارے پاس میں ہی رہتے ہیں، مطلب تھوڑی ہی دوری پہ رہتے ہیں، اور پھر اگلے دن وہ آئے ہمارے گھر، تو وہ ہمیں 4,000 روپے دے کر گئے، جو کہ ہم نے انہیں پہلے ان کے مشکل دنوں میں دیے تھے، لیکن ہمارے یاد نہیں تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ تو پیسے تو شاید ملیں گے نہیں، اور ہم نے تو ان کو چھوڑ دیا تھا، ایسا ہم نے ان کو مانگا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمارے اپنے ہی تھے، ہمارے مطلب امی کی جو بہن تھی وہ بیمار تھی، ہم نے ان کی بیماری میں ان کو 5,000 روپے دیے تھے، تو ہم نے سوچا کہ جو ہماری خالہ ہے ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، پیسے مانگنا تو بنتا بھی نہیں اور اچھا بھی نہیں لگے گا، اور ہم پیسے مانگیں گے تو ہم نے ان کا ذکر بھی کرنا چھوڑ دیا تھا، تو ہمیں بہت ضرورت تھی کہ ہمیں 4-5 ہزار روپے مل جائے، ہم ایک کاؤنٹر اور کچھ اسٹیچنگ کا سامان لے آئے، جیسے کہ ریل بکرم ڈلف وغیرہ کینچی، جبکہ ایک مسین ہی تھی ہمارے پاس، ماشاء اللہ سے اب ہمارے پاس سب کچھ ہے، 3 مشینیں ہیں، 2 اسٹیچنگ کی ہے، 1 پیکو کی ہے، اور اچھا خاصا کاؤنٹر بھی ہے، اور اچھی جگہ پہ، بہت اچھی جگہ پہ ہمیں شاپ ملی، اور پھر جیسے ہی میری خالہ کا لڑکا اگلے دن 5,000 روپے لے کر آیا، یعنی کہ 4,000 روپے لے کے آیا وہ، اور پھر امی نے اسی دن جا کر کاؤنٹر خریدا، اور پھر اس سے اگلے دن ہم نے دکان ڈھونڈنی شروع کر دی، تو ہمیں ایک بہت اچھی جگہ پہ دکان ملی، جو کہ بہت اچھی دکان ہے وہ، اور اس میں پوری میں ٹیلس لگی ہوئی ہے، اوپر بھی نیچے بھی، اور انہوں نے سب شاپ کو سیٹ کر کے دیا، پنکھا لائٹ وغیرہ سب انہوں نے لگا کر دیا، تو مطلب معجزے ہوتے ہیں، اگر آپ لوگ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، فریاد کریں گے، تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، دعا کرتے رہے، اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا دعا قبول ہوتی ہے، اس میں آپ لوگ اپنے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، جو آپ کے رشتہ دار مصیبت مشکل وقت میں ہیں ان کے لیے دعا کرے، اور اپنے اچھے نصیب کی دعا کرے، اپنے گناہ معاف کروا لے، اللہ تعالیٰ سے بات کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور جتنا ہو سکے اور تہجد کی نماز پڑھے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں، اور جیسے کہ ہمارے یہاں پہ تو 3 بجے سٹارٹ ہوتی ہے سحری، اور 4:40 پہ آف ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی میں 3 بجے اٹھ جاتی ہوں، اور پلیز آپ لوگ سب اپنی سحری سے 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اور تہجد کے 2 یا 4 رکعت نفل نماز تہجد کی ضرور ادا کریں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اگلے سال رہیں گے یا نہیں رہیں گے، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ لوگ تھے، ہمارے ریلیٹیو تھے، ہمارے پاس میں نیبرس تھے ہمارے، وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لائف کا کچھ بھی نہیں پتہ کہ کل ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہماری ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کل کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہماری سانس چلے گی، پتہ نہیں اگلے سال کا رمضان المبارک کا مہینہ میں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ فری ہو، آپ استغفر اللہ پڑھیں، اور استغفر اللہ پڑھنے سے دیکھیے گھر میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں، اور دل کو اتنا سکون ملتا ہے، دل شانت اور سکون میں ہو جاتا ہے، اور ہمارا ذہن بھی شانت ہو جاتا ہے، اور جب بھی آپ کو وقت ملے آپ صدقہ نکالیں، اور صدقے کی بھی بات بہت ہے، صدقہ دینے کی بہت فضیلت ہے، اور میری تو بلاگنگ ہے، اگر میں وظیفوں کی بات کروں گی تو میرا پوائنٹ تو دوسری طرف ہو جائے گا، میری تو بلاگنگ ہے، کیونکہ میں تو وظیفوں مطلب اتنے نہیں بتاتی، نہ ہی تو مجھے اتنا پتہ ہے، بس جو میں پڑھتی ہوں میں بتا دیتی ہوں، اور زیادہ سے جب بھی مجھے وقت ملتا ہے یا جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں استغفر اللہ پڑھتی ہوں، استغفر اللہ، کیونکہ استغفر اللہ کی بہت برکت ہے استغفر اللہ پڑھنے میں، اور مجھے لگتا ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، استغفر اللہ پڑھنے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، مشکلیں آسان ہوتی ہے، اور جتنا ہو سکے مطلب کم سے کم دن میں 1 تسبیح تو استغفر اللہ کی پڑھنی ہی چاہیے،
اور ہم کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ پورے دن میں ہم اندر رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، ہم لوگ باہر کام کرتے ہیں، جو بہت ساری کنٹریز ہے جس میں لیڈیزیں کام کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، اور مطلب پتہ نہیں ان کے دماغ گناہ کرتے ہیں، آنکھیں گناہ کرتی ہیں، ان کے منہ سے گناہ ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی بات بول دیتے ہیں جس سے ان کو گناہ ملتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ دن میں کم سے کم 100 ٹائمز تو استغفر اللہ پڑھیں، 100 بار، تو آپ کو 100 ٹائم تو استغفر اللہ پڑھنا ہی چاہیے۔ اور ایک ریکویسٹ اور ہے میری آپ لوگوں سے، جیسے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اب مطلب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مشکل سے 4 دن بچے ہیں اس میں، آج 26واں روزہ ہے، جیسے کہ ہم سب لوگ عبادت میں گھسے ہوئے ہیں، پورے روزے رکھ رہے ہیں، کلام پاک پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو پلیز عید کے بعد بھی بالکل ایسا ہی رکھنا، اپنی روٹین نہ بدلنا، بالکل اپنی روٹین ایسی ہی رکھنا کہ آپ نمازیں ادا کر سکے، کلام پاک پڑھ سکے، اور آپ لوگ تسبیح پڑھ سکے، ذکر اذکار کر سکے، نماز پڑھ سکے، آپ کو جب بھی وقت ملے آپ 2 نوافل شکرانے کے پڑھے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، اور اللہ سے توبہ کرے، استغفر اللہ پڑھے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو برکت والا ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اللہ کے یہاں جب بھی مانگو گے تب اللہ تعالیٰ تب ہی دیں گے، کسی بھی وقت مانگو، دن میں مانگو، رات کو مانگو، صبح کو مانگو، شام کو مانگو، جمعے کو مانگو، جمعرات کو مانگو، رمضان میں مانگو یا رمضان سے علیحدہ مہینوں میں مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں ضرور آسان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر وقت ہماری مشکل میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں، اور جو آپ کے اوپر پریشانی آتی ہے آپ گھبرائے نہیں، آپ ڈرے نہیں، آپ ان کا ڈٹ کر سامنا کریں، صبر کریں، یقین کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مشکل وقت میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اتنا ہی مشکل وقت ڈالتے ہیں جتنا آپ برداشت کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ آپ کی مائیں اور ہماری مائیں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، اگر ہم ان کی نظر سے 1 منٹ کے لیے اوجھل ہو جائے تو وہ پاگل ہو جاتی ہے، ایسے دوڑ کے جاتی ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ مشکلیں بھیج کر ہمیں مضبوط بناتا ہے، ہمیں طاقتور بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس مشکلیں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو ہی اپنا سب کچھ مانیں، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں، یہ تو دنیا ختم ہو جانے والی ہے، آپ لوگ اپنی آخرت کو اچھا بنائیں، اور جو لوگ آپ کے خاندان میں ہے، جو لوگ حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی مغفرت کروائے، آپ ان کے لیے دعائیں کریں اور استغفر اللہ پڑھیں، آپ جتنا ہو سکے ان کو عبادت بخشوائے، کلام پاک پڑھا کر ان کو بخشوائے، کیونکہ جو لوگ جا چکے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے کبھی، کیونکہ ہم سب اللہ کے ہی ہیں اور ہمیں اللہ کی ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم لوگ مٹی کے بنائے گئے پتلے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہمارے اندر جان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اندر ہی اتنی طاقت ہے کہ وہ مٹی سے بھی انسان کو بنا سکتا ہے، اور آپ لوگ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، ہمارے اوپر کرم کرے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہم کو صحیح راستے پر چلائے، ہم کو ایسا نہ بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں، ہمارے دل میں اپنے لیے محبت ڈالے، ہم کو چین دے، سکون دے، ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ہم لوگ اپنے دل میں دنیا کے خیالات، دنیا کو نہ بسائے، ہم لوگ صرف کلام پاک اللہ تعالیٰ کو ہی دل میں بسائے اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے، ہم کو کسی سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سچا دوست تو اللہ تعالیٰ ہے،
اللہ تعالیٰ سے دوستی کرے، اللہ تعالیٰ سے پیار کرے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے۔ اگر آپ تنہا بھی ہے تو آپ ایسا نہ سوچیں کہ میں تنہا ہوں، میں مشکل میں ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کی قسمت کتنی اچھی ہے، آپ تنہا ہے، آپ کو درود شریف پڑھنے کا موقع ملا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور آپ لوگ جب بھی اکیلے ہو تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، جیسے کہ آپ لوگ اپنے دوست سے باتیں کرتے ہیں، سیم ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کریں، خود کو ایسا بنائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھ کو ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، میں آپ کی عبادتیں کروں۔ یا اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے، ہمارے اوپر کرم کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے اوپر کرم فرما دے۔ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطاوار ہیں، ہم بہت گناہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلا، یا اللہ ہم سب کو عبادت کرنے والا بنا، یا اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، یا اللہ ہمارے دل کو دین ایمان پر پھیر دے، یا اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین پر ہم اپنے دین پر قدم جما کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، ان سے اپنے گناہ بخشوا لے۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ استغفر اللہ پڑھیں اور اپنے گناہ بخشوا لیں، اور جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ جب بھی آپ کو فری ٹائم ملے آپ فون نہ دیکھیں، آپ ریسٹ نہ کریں، کیونکہ ریسٹ اتنا ضروری نہیں ہے جتنی کہ عبادت ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری روٹین بہت ویست ہے، ہم کو ٹائم نہیں ملتا۔ کم سے کم آپ کام کرتے ہو تو ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کام کرتے ہیں، آپ کا منہ کام نہیں کرتا، آپ منہ سے ذکر اذکار کر سکتے ہیں، آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، جن میں بہت بہت برکتیں ہوتی ہیں، جن میں بہت بیماریوں کی شفا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم کو آرام نہیں ملتا، ہم بیمار رہتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہے۔ اور جن کی طبیعت خراب رہتی ہے، جو لوگ بیمار رہتے ہیں، اور وہ لوگ سورہ رحمان کو پانی پر دم کر کے پیے۔ سورہ رحمان میں بہت طاقت ہے، بہت، وہ ہر بیماری کا علاج ہے سورہ رحمان کے اندر۔ سورہ رحمان کو اور پانی کے اوپر دم کر کے پئیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا، آپ کو پہلے دن سے ہی فائدہ ملے گا، اتنا کہ نہ کہ آپ کو باہر کی دوائیوں سے فائدہ ملے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنی دوائیاں کھاتے ہیں ہم کو بالکل بھی آرام نہیں ملتا اور ہمیں شفا نہیں ہوتی، آپ لوگ سورہ فاتحہ 7 بار سورہ فاتحہ اور ایک بار درود شریف پڑھ کر اور پانی پہ دم کر کے پیے تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ تو بس میرا بلاگس یہیں تک تھا، اور یہ بلاگس میرا 2 دن کا تھا، یہ روٹین 2 دن کی روٹین دکھائی ہے میں نے آپ کو، جو بھی کچھ اس میں میرے بلاگس میں دکھا سب کچھ 2 دن کا تھا، کیونکہ کل میں نے بلاگس نہیں بنایا تھا، کل جمعے کا دن تھا اور میں بہت ویست تھی، اور یہیں پر میرا بلاگس ختم ہوتا ہے۔ تو اب ہم ملیں گے آپ لوگوں کو کل کے بلاگس میں، جس میں میں آپ کو کچھ نئی اور ڈفرینٹ چیزیں دکھاؤں گی اور ڈفرینٹ باتیں بتاؤں گی جو کہ میرے ذہن میں ہے یا میرے ساتھ معجزے ہو چکے ہیں، میں آپ کو ان سے ریلیٹڈ دعا بتاؤں گی اور وظیفے بتاؤں گی۔ السلام علیکم۔